اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 87 اور 88 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں انہیں حرام نہ کیا کرو، اور حدود شرعی سے تجاوز نہ کیا کرو۔ اللہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو حلال و پاکیزہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے ان میں سے کھاؤ پیو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود سے تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی اور تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت کا مطلب بالکل واضح ہے، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں بس وہی حرام ہے، ان کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں۔ ایمان والوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کی حرمت کا فیصلہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر یہ کام حرام کر دیا ہے۔ حرام کرنے یا حلال کرنے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کو ہے، کسی دوسرے کو یہ اختیار حاصل نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النحل کی آیت نمبر 116 میں، اور اے لوگوں، اپنی طرف سے یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے یہ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیزیں حلال ہے اور یہ چیزیں حرام ہیں، تاکہ اس طرح تم اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگ جاؤ۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ لا یفلحون، گویا ان اللہ لا یحب المعتدین کا نتیجہ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے تھے، ہمارے ساتھ عورتیں نہیں تھیں۔ ہم نے کہا ہم خصی نہ ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرما دیا۔ بعد میں ہمیں اجازت دی کہ محض کپڑے ہی کو مہر میں دے کر کسی عورت سے نکاح کر لے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں انہیں حرام نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواہ الحاکم کی حدیث ہے سند صحیح سے، جو چیزیں اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دی وہ حلال ہے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی وہ حرام ہے، اور جس چیز سے اللہ نے خاموشی اختیار کی وہ عافیت ہے، یعنی وہ معاف ہے، لہذا تم اللہ کی دی ہوئی عافیت کو قبول کرو، کیونکہ اللہ بھولتا نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وما کان ربک نسیا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 64 ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسلمین میں جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا مجرم ہوا ہے جو کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کرے جو حرام نہیں کی گئی تھی لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جو چیز حرام نہیں کی گئی وہ حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو، یعنی کسی چیز کو حلال کو حرام نہ کرو ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شمار ہوگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ان کے لیے فلاح نہیں۔ حرام کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کی اور سورہ نساء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اے ایمان والوں، کسی حلال چیز کو حرام نہ کیجیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان اور شریعت سازی ہے۔ حلال چیز کو حرام کرنا بہت بڑی زیادتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھایا کیجیے، اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کے سلسلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، ایسے لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمین کو ایسے گناہ سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔